السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے تاریخی بابری مسجد کے بارے میں، جس کی تاریخ سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں۔ ناظرین، بھارتی سپریم کورٹ نے 9 اکتوبر کی صبح 1992 میں شہید کی گئی تاریخی بابری مسجد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے رام مندر کی تعمیر کے لیے ہندوؤں کو متنازع زمین دینے اور مسلمانوں کو مسجد تعمیر کرنے کے لیے متبادل کے طور پر علیحدہ زمین فراہم کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جہاں ہندوؤں کی جانب سے جشن منایا گیا تھا، وہیں بھارتی مسلمانوں کی جانب سے فیصلے پر مایوسی کا اظہار بھی کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے لگ بھگ 27 سال بعد فیصلہ سنایا تھا، جس پر ابتدائی طور پر بھارت کی کسی مسلمانی تنظیم کی جانب سے سخت رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ بہت سارے لوگ اگرچہ بابری مسجد کی شہادت سے کسی نہ کسی طرح باخبر ہیں، تاہم کئی افراد کو اس تاریخی مسجد کی مفصل تاریخ کا علم نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہاں بابری مسجد کی تعمیر سے شہادت تک اور بعد ازاں اس کی جگہ مندر تعمیر کرنے کے عدالتی فیصلے کی مختصر مگر مفصل تاریخ پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، بابری مسجد دسمبر 1992 میں مسجد کو شہید کیا گیا تھا۔ 1528 ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ بابر کے کمانڈر میر باقی نے بھارت کی حالیہ ریاست اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں بابری مسجد تعمیر کروائی۔ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق ایودھیا وہ مقام ہے جہاں ان کے دیوتا رام کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی شہر میں مسجد کی تعمیر کے بعد وہ برہم دکھائی دیے۔ ساتھ ہی ہندوؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ جس جگہ مسجد تعمیر کی گئی تھی وہاں ایک مندر تھا جسے 16ویں صدی میں گرایا گیا تھا۔ تاہم بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا کہ مسلمانوں کی جانب سے مندر گرا کر اس کی جگہ مسجد تعمیر کرنے کے شواہد نہیں ملے۔ 1885 ایک ہندو مذہبی رہنما مہنت رگھوبیر داس نے مسجد کے باہر اپنی عارضی رہائش گاہ قائم کرنے کے لیے ایودھیا شہر کے ضلع فیض آباد کی عدالت میں درخواست دائر کی، تاہم عدالت نے اسے مسجد کے باہر اپنی رہائش گاہ تعمیر کرنے سے روک دیا۔ 1949 ہندو مذہب کے پیروکاروں اور اہم رہنماؤں نے بابری مسجد کے مرکزی گنبد میں رام کی مورتیاں سجا دی۔ 1950 فیصلہ آباد کے مقامی عدالت میں ہندوؤں نے بابری مسجد کے اندر سجائی گئی رام کی مورتیوں کی پوجا کرنے کی قانونی اجازت مانگنے کے لیے درخواست دائر کی۔ 1950 ایک اور ہندو مذہبی رہنما نے بھی فیض آباد کی عدالت میں مسجد میں جا کر رام کی مورتیوں کی پوجا کرنے کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی۔ 1959 ہندوؤں نے ایک قدم آگے جاتے ہوئے فیض آباد کی عدالت میں بابری مسجد کی جگہ کا قبضہ دینے اور مسجد کی جگہ اکھاڑا قائم کرنے کی درخواست دائر کی۔ 1981 اتر پردیش کے وقف بورڈ نے مسجد کی زمین کے اختیارات حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ 1986 فیض آباد کی عدالت نے ہندو مذہبی رہنماؤں کی درخواست پر ہندوؤں کو مسجد میں جا کر رام کی پوجا کرنے کی اجازت دے دی۔ 1986 الہ آباد ہائی کورٹ نے بابری مسجد میں رکھے گئے رام کے ڈھانچوں کو وہیں رکھے جانے کا حکم دیا تھا۔ 1992 دسمبر میں مشتعل ہندوؤں نے حدود پار کرتے ہوئے تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ مسجد کی شہادت کے فوری بعد بھارت بھر میں فسادات پھوٹ پڑے اور تقریباً چند ماہ میں 2000 افراد قتل ہوئے تھے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے تقریباً 27 سالوں تک سماعتیں کرنے کے بعد ہندوؤں کے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ 1993 مسجد کی شہادت کے چند ماہ بعد بھارت کی وفاقی حکومت نے اپریل میں مذکورہ جگہ کے حوالے سے ایک نیا قانونی ایکٹ نافذ کر دیا تھا، اور اسی سال بابری مسجد کی زمین کے مالکی سے متعلق ہندوؤں سمیت مسلمانوں نے بھی الہ آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی تھیں۔ 1993 ہی میں بھارتی سپریم کورٹ نے تعزیرات ہند کے آرٹیکل 193 کے تحت بابری مسجد سے متعلق جڑی تمام درخواستوں کو اپنے ہاں منتقل کرنے اور اس کیس پر سماعت کا حکم دیا تھا، جہاں یہ کیس 9 اکتوبر 2019 تک تقریباً 27 سال تک چلتا رہا تھا۔ 1994 بھارتی سپریم کورٹ نے مسجد کی شہادت کے محض 2 سال بعد کہا تھا کہ مسجد کا تعلق اسلامی عبادات سے نہیں بلکہ عبادات مسجد کے بغیر بھی کی جا سکتی ہیں، اور بھارتی عدالت اسی دلیل کو آنے والے سالوں میں بھی سماعتوں کے دوران پیش کرتی رہی۔ 2003 بھارتی سپریم کورٹ نے اپنے ایک حکم میں کہا کہ بابری مسجد کی شہادت کے مقام پر کسی بھی مذہبی رسومات کی اجازت نہیں۔ 2010
بھارتی سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ بابری مسجد کی زمین کو 3 حصوں یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں سمیت سنی وقف بورڈ میں تقسیم کیا جائے گا۔ 2016 ایک ہندو مذہبی رہنما نے بابری مسجد کی جگہ پر مندر تعمیر کرنے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی اور 9 نومبر 2019 کو سپریم کورٹ نے مسجد کی جگہ مندر تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ 2017 بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی زمین کا معاملہ عدالت سے باہر حل کرنے کی تجویز دی تھی۔ 2017 میں ہی بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی جگہ مندر تعمیر کرنے کا عندیہ دیا اور کہا کہ مسجد کچھ دوری پر دوسرے علاقے میں بنائی جا سکتی ہے۔ 2017 میں ہی اتر پردیش کے شیعہ مسلم گروپ نے سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران کہا کہ ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ مندر اور مسجد کی جگہ تعمیر لکھنؤ میں کی جا سکتی ہے۔ 2018 جولائی میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی شہادت اور اس کی زمین سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 2019 جنوری میں کیس کی سماعت کرنے والے ایک ہندو جج نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ 2019 ہی میں جنوری کے آخر میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانے کے لیے نیا 5 رکنی بینچ تشکیل کیا تھا۔ 2019 ہی میں فروری میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی زمین کے مالکانہ حقوق سے متعلق فریقین میں ثالثی کرانے کی تجویز دی تھی اور اگست تک ثالثی عمل کو مکمل کرنے کا حکم دیا تھا۔ 2019 ہی میں ثالثی کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی تھی۔ 2019 ہی میں اگست کے آغاز میں ہی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے حوالے سے فیصلہ سنانے کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر سماعت کا آغاز کیا اور اعلان کیا کہ چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی ملازمت سے سبکدوشی سے قبل 17 نومبر تک فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ 2019 ہی میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانے کے لیے ہونے والی سماعتوں کا بھی فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ 2019 ہی میں 9 نومبر کو بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کا فیصلہ سناتے ہوئے مسجد کی جگہ مندر تعمیر کرنے اور مسجد کسی دوسری جگہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو ناظرین، جس بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد مسجد کی جگہ مندر بنانے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے سنایا تھا، اس رام مندر کا انوگریشن کل ہو چکا ہے، جس میں نریندر مودی اور ان کے وزیروں نے شرکت کی ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح کی مزید معلومات اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔